آؤ آج تمہاری مسافتوں کی صفیں لپیٹ دی جاتی ہیں، سنو جو ہم کہتے ہیں۔ یہ ہے عزیزان من وحی کا اور عقل کے طریقہ کار کا فرق۔ یہ ہیں لمبی لمبی جو وادیاں ہیں، قدس کے معنی دور دراز چلے جانا ہوتا ہے۔ لمبی لمبی وادیاں، مسافتیں جو ہیں وہ طے ہو جاتی ہیں، مختصر ہو جاتی ہیں۔ آؤ وحی کے ذریعے سے اذہب، لو پہلی بات جو کہی، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ یوں تو وحی سے سرفراز ہونا کوئی چھوٹی نعمت کبریٰ نہیں ہے، ہر انسان کو تو یہ ملتی نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن پہلی ہی وحی کے اندر جو فریضہ عائد کیا گیا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، ایک لفظ میں بتا دیا کہ ہے گیا فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے، جاؤ اس کی طرف۔ فریضہ عائد ہو رہا ہے، جاؤ اس کی طرف۔ اگلی آیت میں عزیزان من ایک بات آ رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کس طرح سے اس کو ایکسپلین کروں، اتنی بڑی جامعہ چیز ہے۔ اس امت کا فریضہ یہ بتایا کہ جہاں جہاں دنیا میں محکوم اور غلام قومیں ہیں، ان کو محکومی اور غلامی سے چھڑانا، دوسری قوموں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں فرعون کے ساتھ، جس کے متعلق کہا گیا کہ بڑا سرکش ہے اور حدود فراموش ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے جا رہے ہیں۔ اب دنیا میں جہاں بھی کوئی دوسروں کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے جائے گا، یوں کہیے کہ وہاں ان کا جنگ ہوگی، اس کو اقتدار سے جیسے ہٹانا ہوگا، یہ کچھ ہوتا ہے نا، جب دوسروں کے ساتھ دوسرے اقتدار کے صاحب اقتدار حکمرانوں کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے، ان کو اقتدار سے ہٹانا، ان کی مملکت چھیننا۔ پھر اگر وہ مفتوح ہو گیا ہے، فتح حاصل ہوئی ہے، تو پھر تو پوچھو ہی نہیں اس کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے، زنجیریں پہنانا، قید و بند میں ہونا، پھانسی کے تختے پہ چڑھا دینا، اور کیا کچھ نہیں کرنا۔ یعنی یہ اس کے خلاف ایک انتقامی چیز ہوتی ہے، جس کے لیے ہی حملہ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ تصادم کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن خدا کی مامور یہ جماعت، یہ نبی، یہ رسول، یہ جب جاتا ہے فرعون کی طرف جاتا ہے، پہلی وحی میں جو حکم دیا جاتا ہے، اندازہ لگائیے، بڑے غور سے سنیے عزیزان من، کاہے کے لیے قرآن کہتا ہے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کہا کہ فرعون، عزیزان من بڑی توجہ طلب چیز ہے، ایک لفظ ہے، سیاست کی دنیا بدل دی ہے اس قرآن نے، ایک لفظ، اس سے جا کے کہو کہ تجھے سلطنت حاصل ہے، حکومت حاصل ہے، دولت حاصل ہے، قوت حاصل ہے، یہ سب کچھ حاصل ہے تمہیں، لیکن تمہاری انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما نہیں ہوئی، تم سطح انسانیت پہ نہیں آ سکے، وہ ساری صلاحیتیں تمہاری ان ڈیولپڈ جسے کہتے ہیں نا، وہ رہ گئی ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم ایک جابر و ظالم حیوان تو بن سکے ہو، انسان نہیں بن سکے۔ میں آیا ہوں کہ تمہاری انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کر کے تمہیں سطح انسانیت پہ لے آؤں۔ اللہ اکبر، مقصد یہ بتایا جا رہا ہے۔ قوم اٹھی ہے تو اس لیے کہ جہاں کہیں کوئی محکوم قوم ہے، اس کو محکومیت کی زنجیروں سے نکال کے انسانیت کی صف میں آگے لے جائے۔ یہاں ٹکراؤ کے لیے فرعون کے مقابلے کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، جا کر مقصد اس کا کیا ہے، اس سے کہتا یہ ہے، کیا بات ہے صاحب یہ کہنے کہ تمہیں سب کچھ حاصل ہے لیکن تم انسان نہیں بن سکے۔ اور پھر یہ نہیں کہ اس کو انسان جو ہے وہ بید مار مار کے انسان بنایا جاتا ہے، جنہوں چمڑی ادھیڑ دیں دینا، جلاد تو کہتے جلدتن سے ہے نا، یہ بید مارنا، کھال ادھیڑ دینا، اس طرح سے نہیں۔ انت زکا، میری بات سنو، تمہاری سمجھ میں بات آ جائے گی۔
انسانیت کی صلاحیتیں تمہاری انڈیولپڈ رہ گئی ہیں۔ کیا بات کہہ رہا ہے یہ شخص! جنگ کرنے کے لیے، میدان جنگ میں آنے کے لیے، تصادم کے لیے اتنے بڑے سرکش کے سامنے جا رہا، مقصد یہ بتا رہا ہے کہ تم انسان نہیں بن سکے، میری بات سنو گے انسان بن جاؤ گے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، وہ ارباب فکر جو میرے درس میں ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ اس کو غور سے سنیں۔ اس نقطے کے اوپر میں عرض کروں گا، سیاست کی ایک عمارت اس کے اوپر استوار ہو جائے گی، ایک نقطے کے اوپر، کہ یہ قوم جب دوسروں سے ٹکراؤ کرتی ہے، تصادم ہوتا ہے، بظاہر جسے جنگ بھی کہا جا سکتا ہے، کانفلکٹ بھی ہوتی ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ مقابلے میں آتے اس لیے ہیں کہ وہ سطح انسانیت پہ نہیں ہوتے۔ سطح انسانیت پہ ہوں تو جس مقصد کے لیے تم اٹھے ہو وہ اس کا مقابلہ کریں ہی نہیں، وہ تو اپریشیٹ کریں، اس کو ساتھ دیں، تمہارا تعاون کریں تمہارے ساتھ، کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں اس کے ساتھ۔ کہتا ہے وہ مقابلہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حیوانی سطح پہ ہوتے ہیں۔ تمہارا فریضہ یہ ہے، اس سے بتاؤ کہ میں جو پروگرام دے رہا ہوں اس پہ چلو گے تو تمہاری انسانی صلاحیتیں نشو و نما پا جائیں گی، بندے دے پتر بن جاؤ گے۔ باللہ اکبر! کیا مقاصد ہیں! یہ ہے عزیزان من سیاسی نظام قرآن کا۔ جب وہ فریق مقابل کے لیے بھی یہ کچھ چاہتا ہے تو خود جو اپنی قوم کے افراد ہوں گے ان کے لیے بھی یہ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں ان کا فریضہ یہ نہیں ہوگا کہ ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کر کے صفحہ انسانیت کے اوپر ان کو لے آئے، نہ یہ کہ اور کچل کے ان کو پست سے پست کرتے چلے جائیں۔ دنیا کے ارباب اقتدار اور ارباب حکومت کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں ذرا سی بھی وہ دیکھیں کہ صلاحیت ابھر رہی ہے، یذبحون ابناءہم، یہ تھا نا فرعون، جو ابنائے قوم ہے جن کے متعلق اس کے ذہن میں ہو کہ یہ ذرا ابھر رہے ہیں، وہ جھٹ سے وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں، وہ جو مالی ہاتھ میں وہ کینچی سی لے کے چلا پھرتا ہے ایج کے اوپر، جہاں کہیں اس نے دیکھا کہ ایک پتی بھی اس کے نقشے سے ذرا ابھر رہی ہے، کرچ کر دیتا ہے اس کو، وہیں ختم کر دیتا ہے۔ دنیا کی حکومتیں اس کینچ کے سر پہ چلتی ہیں کہ کوئی ابھرنے نہ پائے۔ قرآن کی سیاست یہ دبی ہوئی جتنے لوگ ہیں ان کو نشو و نما کر کے ابھار کے اوپر لے آتی، ان کی قوموں کو بھی، اور یہ جو ارباب اقتدار ہیں ان سے وہ چھینتا نہیں ہے کچھ، ان کو سطح انسانیت پہ لاتا ہے۔ قل حل کا کیا الفاظ ہیں، حل کا الی ان تزکیٰ، کیا یہ نہیں چاہے گا تو جیسے ایسے کہ اتنی اچھی چیز جو ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں، کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ ایسے ہو جاؤ، انسان بن جاؤ حیوان سے؟ کیوں نہیں؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور وہ کس طرح سے انسان، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ میں وہ طریق تمہیں بتاؤں گا، وہ راستہ تمہیں بتاؤں گا جس راستے پہ چلتے ہوئے ربوبیت خداوندی تمہاری نشو و نما کرے گی، فتخشا، اور تمہیں سوائے قانون خداوندی کے عواقب سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ ہوا وہ انسان جس کی انسانی صلاحیتیں نشو و نما پا جائیں۔ الی ربے کا یہ لفظ جو ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، دو آیتیں آگے چل کے پھر اس کی سمجھ میں بات آئے گی کہ الی ربے کا کیوں کہا ہے، یعنی خدا کے، اللہ کے تو اسماء حسنہ اتنے ہیں، یہ خصوصیت سے یہ الی ربے کا کیوں کہا یہاں اس نے؟ ابھی دو آیتوں کے بعد بات آ جائے گی سامنے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اس نے قوانین خداوندی کا عظیم ضابطہ جو تھا اس کے علامات اس کے سامنے رکھیں کہ یہ ہے وہ ضابطہ، ہر انسان کو اس میں آزادی ملتی ہے، کوئی کسی کا محکوم نہیں رہتا، اور تمہارے جیسا انسان جو بفرا ہوا ایک بھیڑیا یا شیر ہے تمہیں وہ سطح انسانیت پہ لے آتا ہے، بڑی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں تجھ میں، لیکن وہ غلط راہوں پہ پڑی ہوئی ہیں، وہ صحیح قالب میں ان کو ڈھال دیا جائے گا۔